سورہ نوح کے اندر ہم پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ پہلی دفعہ جو شرک شروع ہے وہ کیسے شروع ہوا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں میں کس طرح شروع ہوا تھا کہ وہ 5 بزرگ تھے جن کے نام کے اوپر انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، اور ان کی ہسٹری کیا تھی؟ وقت کا پیغمبر آ رہا ہے اور وہ پیغمبر کو چھوڑ کے بابوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو پکا کرنے کے لیے اپنے فرسودہ عقائد کے اوپر، وہ باقاعدہ یعنی اپنے لوگوں کو پکا کرتے ہیں کہ اب تم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑنا بلکہ ان ہستیوں کو پکڑنا ہے، ان کے نام بھی آئے ہیں۔ وہ کہنے لگے وقالوا، یہ سورہ نوح آیت نمبر 23 اور 24، وقالوا لا تذرن آلہتکم، وہ کہنے لگے مت چھوڑنا اپنے آلہہ کو، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، مت چھوڑنا ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو۔ یہ 5 ان کے بت تھے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ اس میں دیکھیں ایک تو آپ کا بھی ہے یغوث، غوث، یہ یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، مددگار مانتے ہوں گے نا وہ۔ ان کا کوئی قصور نہیں، یہ 5 نیک بندے تھے۔ اسی کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو 5 بت تھے نا، یہ 5 نیکوکار بندے تھے جن کی تصویریں انہوں نے اپنے گھروں میں اور اپنی دکانوں میں لٹکائی ہوئی ہوتی تھی، اور یہ کہتے تھے ان کے پرانے بزرگ کہ یہ ہم نے تصویریں اس لیے لٹکائی ہیں کہ ہم ان بزرگوں کو یاد کریں کہ یہ کتنے نیک تھے، تو ان کی یاد ہمیں تازہ کرے گی، پھر ہم بھی اللہ کی طرف جائیں گے۔ لیکن تھیندے کیوں نہیں تھوڑی لینگویج اس طرح کی جی کہنا نا، تھینگے پہلے تصویر ٹنگی کہ نہیں جی ہم کو ان کی بات تو نہیں کر رہے، ہمیں ذرا جذبہ پیدا ہو کہ یہ بھی تو بزرگ تھے نا۔ تو کرتے کرتے وہ پھر ابن عباس کہتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ تصویروں سے پتھر رکھے نشانی کے طور پہ، پھر بت بن گئے، پھر ڈائریکٹ ہی ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ بات خدا کی نسبت سے شروع ہوئی تھی تو خدا نکل گیا باہر بزرگ کو، جیسے پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے نا الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید کے موتی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم کسی کو اونچا کرنے کے لیے اللہ کا نام اس کے ساتھ لگاتے ہیں، یہ ولی اللہ ہے، پھر کہتے ہیں آہستہ آہستہ اللہ تو ہٹ جاتا ہے، ولی رہ جاتا ہے پیچھے، جس دی وجہ نے وہ اونچا کیتا ہوتا ہے اللہ تو سائڈ۔ اب دیکھیں یہ واقعی ولی کہتے تسی ولیاں نہیں منتے، ولی رہ جاتا ہے، اللہ نکل گیا پیچھے۔ اس کائنات میں بڑے سے بڑے بھی کوئی ہستی ہے، اس کا احترام کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، وہ ہے سب کچھ کرنے والا۔ مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اس کا پیغمبر ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ یعنی اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، اولیاء اللہ ہوں، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، ان کی محبت کس وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ اللہ ہی نکل گیا تو بزرگوں کو کیا کرنا ہے؟ چاٹنے خالی۔ اور پھر بزرگوں کی تعلیمات بھی تو توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تھی نا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں، اس بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھر آہستہ آہستہ انہی کی پرستی شروع ہو گئی اور پھر بت بن گئے، اور اتنے بڑے وہ پکے بت بنے کہ وقت کا پیغمبر آگے بتا رہا ہے کہ یہ چھوڑ دو۔ وہ کہہ رہے ہیں اپنے بزرگوں کو مت چھوڑنا ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، لگے رہو۔ اور آج بھی یہی کرتے ہیں، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑنا آپ نے۔ سیم چیز اسی میں کہتا ہوں مولوی اور بزرگوں کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ پیغمبر کے مقابلے میں بھی جو فتنہ کھڑا ہوا ہے نا وہ بھی بزرگوں کا اور علماء کا فتنہ ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے لیے کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث عوام الناس گئی تھی، انہوں نے دھرنا دیا تھا، علماء یہود نے دیا تھا نا، یروشلم میں گھسنے نہیں دیتے تھے پیغمبر کو۔ آپ کہتے ہیں یہ ہمارا مسجد میں درس کرتے تھے، ان کے بڑوں نے تو پیغمبروں کو نہیں گھسنے دیا۔ علماء یہود میں سے یہودی النسل تھے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، چلو نبی علیہ السلام سے ان کا اختلاف تھا کہ یہ بنو اسماعیل میں سے، حضرت عیسیٰ تو یہودی النسل تھے، خود یہودی تھے، اور ان کو یہ یروشلم میں گھسنے نہیں دیتے تھے، وہاں جا کے چونکہ وہ جا کے ان کی غلطیاں ہائلائٹ کرتے تھے۔ پیغمبروں کا کام میٹھی میٹھی سنا کے سلانا نہیں ہوتا،
بالکل جگانا ہوتا ہے. ہاں جگانا ہوتا ہے، لوریاں دینے نہیں ہوتا. میٹھی میٹھی سناتے تو حضرت عیسیٰ کو بھی ہار ڈال جاتے. عیسیٰ علیہ السلام جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پڑھیں، وہ تو جناب آپ نے جو ڈیفینیشن کی ہوئی ہے اس میں تو انتہائی بد اخلاقی پہ مبنی ہے. وہ علماء یہود کو کہتے تھے، وہ تم علماء کو بھرے مجمع میں خطاب کرتے تھے کہ تم لوگوں کو تو نیکی طرف بلا رہے ہو، خود سود خور ہو، تم دین کے اور کتاب کے پیشوا بنے ہوئے ہو، لوگوں کے پیش امام بنے ہو، اور تمہاری اپنی حرکتیں اس طرح کی ہیں. تو ایک بار تو ان کے اوپر پھر انہوں نے ٹوٹ پڑے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غیبی طور پہ بچایا اور وہاں سے غائب کر دیا. تو پھر بعد میں قتل کے درپے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا. تو مولوی ایڈی خطرناک شے بھائی، یہ پیغمبراں نو دنیاوی طور پہ فیل کر دینا ہے. دنیاوی طور پہ نبی علیہ السلام پہ یہودی کیوں نہیں ایمان لے کے آئے؟ 10 یہودی بھی نہیں تھے جو ایمان لے کے آتے. کہ جتنا ایمان لے کے آئے وہ مشرکین عرب تھے، یہ بعد میں کچھ کرسچنز تھے، یہودی تو نہیں لائے. حالانکہ قرآن کا اچھا خاصا حصہ یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے. سورہ بقرہ پوری، ٹھیک ہے، سورۃ المائدہ میں بھی، سورہ نساء کے اندر بھی اتنی آیات نازل ہوئی، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ 10 یہودیوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. یہ ہمیں بھی جو لوگ کہتے ہیں نا جی اتنی دعوت اتنے لیکچر کیا فائدہ، ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے اور یہودیوں نے کلمہ نہیں پڑھا. رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہونا. اللہ کے نزدیک کوانٹٹی نہیں کوالٹی امپورٹنٹ. لیکن آپ کے تو اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم سے نبی علیہ السلام کی دعوت کی برکت ہے. جس طرح وہ ہدایت جو یہودیوں کے لیے ڈائریکٹلی نازل ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اوس اور خزرج نے انڈائریکٹلی اسلام قبول کر لیا. الحمدللہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے یہ بخاری اور مسلم جو آپ کے شوکیسوں میں رکھی ہوئی تھی، ہماری اس دعوت کی برکت سے انڈائریکٹلی آپ کی عوام تک ہماری بات پہنچ گئی. الحمدللہ لوگ قبول کر رہے ہیں. تو سچائی کا یعنی اثر ہوتا ہے. تو یہ سر شرک شروع ہوا تھا شیطان سے. اس کے بعد شیطان جو پٹیاں پڑھاتا تھا یہ بت بنے، اور پھر یہ ٹرانسفر آگے بھی. بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کی آخری دن تھے، آپ بیمار تھے، ام سلمہ اور ام حبیبہ بیٹھی ہوئی آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ گئے تھے وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ ہم نے کچھ تصویریں لٹکی ہوئی دیکھی تھی. تو نبی علیہ السلام بیماری کے عالم میں فوراً متوجہ ہوئے، فرمایا یہی تو ان کی خرابی تھی، ان میں جب کوئی نیک بندہ مر جاتا تھا اس کی تصویر لٹکا دیتے تھے اس کی قبر کے اوپر، پھر سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت والے دن یہ بدترین مخلوق بن کے اٹھائے جائیں گے، بدترین مخلوق. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث آتی ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے دنوں میں جب آپ پہ تکلیف کا زیادہ غلبہ ہوتا تو اپنے سر مبارک سے چادر چہرے سے ہٹاتے اور بار بار کہتے لعن اللہ یہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پہ، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور اما عائشہ نے اس کو کنکلوڈ کیا. اما عائشہ کہتی ہیں یہ نبی علیہ السلام ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میرے ساتھ وہ کچھ نہ کرنا جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا. اور پھر اما عائشہ آگے کہتی ہیں اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ نبی کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں نبی علیہ السلام کی قبر کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتی، یعنی حجرے کی دیوار بھی گرا دیتی، اوپن جگہ پہ آپ کی قبر ہوتی، جس کا دل کرے جا کے حاضری دے. لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ حضور کے ساتھ بھی وہی کام کریں گے لوگ. یہ لانا بات ہے کہ آپ کے مولویوں کو 1400 سال بعد بھی کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے. اما عائشہ کو نہیں تھا پتا ویسے پوائنٹ آف ویو نوٹڈ، ورنہ تو ان کو کوئی سوال ہوتا ہے کہ حضرت تو نہیں پتا ہے اس شرک ختم ہو چکا ہے، تم ٹینشن نہ لو، قبر باہر کڈو. سر انجینئرنگ ہوتی ہے، انجینئرنگ ہے. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جندب پتہ آپ کو کس کا نام ہے؟ ابو ذر غفاری. بالکل صحیح، ابو ذر غفاری پہ میرا کلپ دیکھ لیجئے. جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں نے یہ رسول اللہ کی آخری وصیت ریسرچ پیپر جو لکھا ہے نا اس میں یہ ساری حدیثیں میں نے ڈالی ہوئی ہیں، کہ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے ہمیں وصیت کرتے ہوئے کہا تھا دیکھنا تم میں سے اگلی امتوں میں جب کوئی نیک بندہ یا نبی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر میں لوگ سجدے شروع کر دیتے تھے، تم میرے ساتھ یہ نہ کرنا. پھر مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجیں. حضور نے اپنی قبر کو بت کہا ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ کہتے ہیں ہم بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں
آپ ان کو بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، وہ تو بزرگاں دی کی اوقات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اسے بھی پوجا گیا یہ بھی بت ہوگا. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یہ وثن نہ بننے دینا، بت نہ بننے دینا میری قبر کو. حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ مت لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے میرے تک پہنچا دیے گے. اچھا یہ اس میں الفاظ ہے میری قبر کو عید نہ بنانا. عید کہاں ہوتی ہے؟ وہ مشرکین عرب کے زمانے میں بھی نا جہاں پہ میلہ لگتا تھا نا، عید کے موقع پہ لگتا تھا نا، خوشی کا. جو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو وہ 2 عید کے دن تھے جو منایا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام فرمایا اللہ نے مجھے اس کے بدلے 2 عید کے دن دے دیے ہیں، 1 شوال اور 10 ذوالحجہ. ٹھیک ہے، تو وہ عید کہتے تھے جہاں پہ لوگ خوشی کے موقع پہ جمع ہوتے تھے اور وہ کوئی اپنا وہ شور ہوگا اور وہ ایکٹیویٹیز کرتے تھے. ہمارے جو بریلوی علماء ہیں نا وہ جال حق کے اندر نا وہ اس حدیث کو آدھا لکھ کے نا اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے میری قبر کو عید نہ بنا لینا. وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ نہ ہو کہ عید دیہڑی آیا کرو، روزانہ آیا کرنا میری قبر پہ. ہوئے 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 اے انجی ہے کہ تراوی کتنی ہوندی ہے؟ کہنے تراوی وی ہوندی ہے، وی نہیں آیا وچ، وہ وی پنجابی والا 20 کو. تو انہوں نے نا آدھی حدیث لکھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ میری قبر کو عید نہ بنا لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ عید کے عید ہی آیا کرو، روزانہ حاضری دینا میرے قبر پہ. وہ پوری حدیث نہیں پڑھی کہ میری قبر کو عید نہ بنا لینا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا. یعنی یہاں کے جھمگھٹا نہ لگا لینا، کہیں بھی ہو گے نا درود میرے تک پہنچے گا. جو سنن صحیح میں حدیث ہے کہ زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کو سلام میرے تک پہنچاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے درود و سلام پڑھنے کے لیے بھی قبر کے اوپر جھمگھٹا لگانے سے منع کیا. بہت بڑی سعادت ہے، عرض کرے آگے چلے جائیں، کہا ادھر جھمگھٹا نہیں لگانا، کہیں میلے ٹھیلے نہ شروع کر دینا. تو عید کے لفظ سے انہوں نے دوسرا بنایا، لیکن حدیث تو خود حفاظت کرتی ہے، آگے الفاظ موجود ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ شرک چلتا رہا، اس امت میں بھی چلے گا. اور وہ کیسے چلے گا؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں پیدا ہوئی تھی، ان کے نقش قدم پہ تم چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ اچھا اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ جو ہے نا اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے. نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بہانے، پرانے بزرگ، پرانے فرقے. اس کو سپورٹنگ حدیث جامعہ ترمذی میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے کس موقع پہ فرمایا تھا، اس کا شان فرمان موجود ہے. غزوہ حنین سے واپسی پہ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت آیا جہاں پہ مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے جنگ میں برکت کے لیے. تو کچھ اصحاب نے کہا، ذات انوات اس کا نام، کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی اس طرح کا ایک درخت مقرر کر. آپ نے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اور یہ معذوف تھا عما یشرکون، یہ شرکی عقیدے سے. تم نے تو آج وہی بات کہہ دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 آپ نے تلاوت کی کہ اے موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزری ایک ایسی جگہ سے لوگ بت پہ اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے تھے، تو ان کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی خدا کا اس طرح کا بت بنا دینا، ہم اس پہ دھیان کر کے بیٹھے. تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا اللہ میں ان جاہلوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحاب کو بھی کہہ دیا. کسی نے وہاں کھڑے ہو کے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم نے کب کہا کہ ہم نے درخت کے آگے عبادت کرنی ہے، ہم نے صرف برکت ہی ٹچ ہی کرانا ہے، اے وسیلہ ہی ہے، اے ٹچ ہی ہے، خالی یہ پتھر پھیرنے اسی کہڑا قبر کو سجدہ کرنے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے بت سے تشبیہ دی اس کو. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تو تم نے وہی بات کر دی. پھر آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت. وہی والی حدیث جو بخاری مسلم. تو پتہ چل گیا کہ یہ شرک والا معاملہ چلتا جا رہا ہے.